ویلکم بیک ناظرین. بہت امپورٹنٹ، بہت ویلیوبل، بہت نالج والی باتیں ہو رہی ہیں. ہم ابھی یاسر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ سر تھوڑا سا باقی 2 کریکٹرز کے بارے میں بتائیں، وکٹم اور ریسکیور. بالکل. تو ریسکیور یوزلی جو دیکھا گیا ہے گھروں میں والدہ یعنی ہوتی ہیں غیر ضروری مدد کے ہر اس پہ پردہ یعنی ڈالنا، کہ ایک پیچھے بیک اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا نہیں کر سکتا، وہ مجھے کرنا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے، میں کر کے دوں. تو وہ کہیں نہ کہیں اس کو ڈپینڈنٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی ریسکیور اسی لیے اسے کہتے ہیں غیر ضروری مدد کے ایک امپیکٹ اس کی پرسنالٹی پہ آ رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے وہ ہوتے ہیں، بہت سے گھروں میں ایسے یعنی بچے اور وہ ہو جاتے ہیں ان کی پرسنالٹی کہ وہ ڈیسیژن نہیں لے پاتے، کیونکہ اوور آل ایک یہ ساری چیزیں امپوز ہوئی بھی ہوتی ہیں، پھر آگے لائف میں بہت ایشوز یعنی ان کو فیس کرنے کو پڑتے ہیں. اور جو تیسرا کریکٹر ہوتا ہے وکٹم، میں بیچارہ، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جی میں ہی غلط ہوں، کیونکہ اتنا اس کو دبایا گیا ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں سے اس کو غیر ضروری مدد یعنی ملی ہوتی ہے، تو وہ اس زون میں چلے جاتا ہے کہ نہیں میں غلط ہوں، میں ہی وہ ہوں. اور ایک اور دوسری سائڈ یہ بھی ہوتی ہے وکٹم کی کہ بہت کہیں نہ کہیں بہت اسمارٹ بھی ہوتا ہے. یہ اسمارٹ کیسے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو وکٹمائز کر کے کہیں نہ کہیں ان دونوں کو آپس میں لڑا کے خود نکل جاتا ہے. آپ نے یوزلی دیکھا ہوگا کہ بات شروع ہوئی تھی کہ تم یعنی والد صاحب، والدہ اور بچے کے درمیان، اور ختم ہوتی ہے والدہ اور والد کے جھگڑوں پہ، اور بچہ جا چکا ہوتا ہے، ایگزٹ لے لیتا ہے وہ وہاں سے. بالکل. اور اپنا رول جو ہے وہ ایز اے ہیرو کی جگہ ولن بن جاتا ہے. ولن بن جاتا ہے. یہ چیز جو آپ کہہ رہے تھے کہ سچویشن وائز روٹیٹ کرتے ہیں چیزیں ساری. بالکل صحیح ہو گیا. میرے ساتھی یہ بتائیں، اب ہم نے ذکر کر رہے تھے کہ 3 کے بعد اب وہ چوتھا آؤٹ سائڈر جو آتا ہے، چوتھا کریکٹر جو آگے چیزوں کو صحیح کرتا ہے، اس کو ذرا ایکسپلین کرتے ہیں ہمارے. جی، چوتھا کریکٹر ہوتا ہے. ایک چیز میں اور کلیریفائی کر دوں، میں بار بار یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرائنگل الٹا ہے، اس کو سیدھا کر کے ونرز ٹرائنگل بنانا ہے. تو اس ٹرائنگل میں سے کوئی بھی کریکٹر اپنی جگہ چھوڑ دے تو ٹرائنگل ختم ہو جائے گا. اب اگر جو پرسیکیوٹر ہے وہ نہیں مان رہا ہے تو وکٹم اور ریسکیور اگر نکل جائیں گے تو وہ کہاں اپنی ڈومیننس دکھائے گا. آخر کار یہ ٹرائنگل کو فیل ہونا پڑے گا، کیونکہ ہم جب ساری فیملی کو بلا کے اسیسمنٹ کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اگر ڈومیننٹ کیریکٹر نہیں بھی مانا، باقی 2 نکل گئے تو اس کو کوئی ملا ہی نہیں وکٹمائز کرنے کے لیے. آہستہ آہستہ وہ کیریکٹر خود ہی ختم ہو جاتا ہے پھر. اچھا، اب اس ٹرائنگل کو جب ونرز ٹرائنگل میں ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے تو ایک چوتھا کیریکٹر ہے جو کہ لیولر کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں اصلاح کرنے والا. اب یہ جو کیریکٹر ہوتا ہے یہ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کی سب رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ جو ڈومیننٹ کیریکٹر ہے وہ بھی رسپیکٹ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر میں تو شیر ہے، ہو سکتا ہے باہر نکل کے وہ وکٹم بن جائے، کیونکہ یہ تینوں کیریکٹرز جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں. اب وہ لیولر جو ہے وہ اصلاح کرنے والا ہے. اب اس کے اندر جو خصوصیات ہوں گی وہ والی خصوصیات جب ان تینوں کیریکٹرز میں آئیں گی تو پھر وہ اس ڈرامے سے نکل جائیں گے. اب جیسے پرسیکیوٹر کا میں نے آپ کو بتایا تھا، جو وکٹم ہوتا ہے اس کو بھی سیلف اویئرنیس کے بعد کمیونیکیشن سکلز پہ اور نہ کہنا سکھانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ نہ نہیں کہہ سکتا نا پرسیکیوٹر کو، تو اس کو تھوڑی سی کمیونیکیشن سکل، سیلف اویئرنیس اور اس کی سیلف اسٹیم پہ کام کرتے ہیں، اس کی شیم پہ کام کرتے ہیں، اس کو بوسٹ کرتے ہیں تھوڑا سا. اسی طرح جو ریسکیور ہوتا ہے اس کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ جو مدد کر رہے ہیں اس سے دوسرے والے کو کیا نقصان ہو رہا ہے. آپ نے اس کی صلاحیتیں دبا دی خود اس کا سارا کام کر کے، تو آپ کس طرح کسی کو بوسٹ کر سکتے ہیں. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اس کو اس کے اندر جو شیم اور جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے سیلف اویئرنیس سکھائی جاتی ہے. آپ اپنے آپ کو تو توجہ دیں، پھر آپ اس کو بنا سکتے ہیں، ہم ایک غیر ضروری مددگار سے ایک کوچ بنا سکتے ہیں، جو ایک گائیڈ بنا سکتے ہیں، جو آپ کو گائیڈ تو کرے گا، آپ کا کام نہیں کرے گا لیکن آپ کو گائیڈ کر دے گا. تو جو لیولر ہوتے ہیں اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ سیلف اویئرڈ ہوتا ہے، خود آگاہی اس کے اندر ہوتے ہیں، کمیونیکیشن سکلز اس کے بہت اچھے ہوتے ہیں اور اس کو معلوم ہوتا ہے کس سے کس وقت کس طرح بات کرنی ہے. ایگریشن اگر ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے اینگر مینجمنٹ کیسے کرنا ہے. سامنے والا اگر کوئی پرسیکیوٹر ہے بھی تو میں نے کیا کرنا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں چھوٹی سی بات پہ بھڑک جاتے ہیں، یا تو غصہ کر لیتے ہیں یا رنج کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو لیولر ہوتا ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہاں اس نے یہ کہہ دیا، میرے اندر یہ چیز نہیں ہے تو نہیں ہے، اس کو بولنے دو.
اس کی سیلف اسٹیم, اس کا سیلف کانفیڈنس وہ ہائی ہوتا ہے, اور وہ حقیقت پسند ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے یہ چیز میں کر سکتا ہوں, یہ چیز میں نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بہت ہی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر چیز میں صحیح ہوں. وہ ریئلسٹک ہوتا ہے کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں اور میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ وہ باؤنڈریز کو مینٹین کرتا ہے کہ مجھے کہاں تک کس کی ہیلپ کرنی ہے, کہاں تک کس کی بات سننی ہے, کس کو کتنا ٹائم دینا ہے. وہ اپنی بھی رسپیکٹ کرتا ہے, اپنی فیلنگز کو بھی ویلیو دیتا ہے, دوسروں کی بھی رسپیکٹ کرتا ہے, ان کی بات بھی سنتا ہے, ان کی فیلنگز کو بھی ویلیو دیتا ہے. تو لیولر ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو آپ کو صحیح طور پہ گائیڈ بھی کر سکتا ہے, آپ کے ایگریشن لیول کو ڈاؤن بھی کر سکتا ہے, آپ کی جو سیلف اسٹیم لو ہو چکی ہے, عزت نفس, اس کو بھی بڑھا سکتا ہے. لیولر جو کام کر رہا ہے اپنا, وہ تینوں پہ کام کر رہا ہے یا صرف وکٹم پہ کام کر رہا ہے؟ اس پہ میں ایک چیز یعنی بہت امپورٹنٹ یعنی ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک کریکٹرسٹک لیولر کی یہ بھی ہوتی ہے جو آپ کا پہلے بھی سوال تھا کہ گھر میں سے کیوں نہیں کوئی ہو سکتا, باہر کا ہی کیوں ضروری ہے, کہ لیولر کا سب سے امپورٹنٹ رول یہ ہوتا ہے وہ کسی کی سائڈ نہیں لیتا. اگر آپ دیکھیں پھر اگر گھر سے ہی کوئی بندہ آ جائے اور کسی کا سائڈ لے رہا ہو تو پھر مجھے بتائیں ریسکیور اور لیولر میں کیا ڈفرینس رہ جائے گا. تو وہ غیر ضروری مدد نہیں کرتا, وہ تینوں کو امپاور کر رہا ہوتا ہے. وہ کسی ایک شخص کے اوپر, ایک کریکٹر کے اوپر کام نہیں کر رہا ہوتا, وہ تینوں پہ جو ہے نا, جیسے مس نے بھی کہا, خود آگاہی دی جا رہی ہوتی ہے, ان کو امپاور کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز, یہ مسئلے آپ کے ہیں, ان کو آپ نے ریزالو کرنا ہے, انہوں نے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے. یہ مل کے ہی پھر اس چیز سے ہم لوگوں نے اس کانفلکٹ سے آگے نکلنا ہے. سائیکو ایجوکیٹ کر رہا ہوتا ہے نا, تینوں کو ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کون کہاں کس طرح ہے. ہر کوئی اپنی اپنی چیزوں کو پہلے ٹھیک کرے پھر دوسرے پہ جائے نا. جو پرسیکیوٹر ہوتا ہے وہ بھی اپنی شیم کو دبا کے بیٹھا ہے اور صرف اینگر سے سب کو کنٹرول کر رہا ہے, کنٹرولنگ ہوتا ہے. اور جو غیر ضروری مددگار ہے وہ بھی اپنے مسئلے مسائل کو چھوڑ کے دوسروں کے مسئلے حل کروں اور واہ واہ لوں دوسروں سے, وہ دوسروں سے واہ واہ لے کے اپنے آپ کو ایک اچھا مقام دینا چاہتا ہے. اور جو وکٹم ہوتا ہے وہ کھل کے اپنی شیم کا اظہار کر رہا ہوتا ہے, اپنی لو سیلف اسٹیم کا. تو لیولر تینوں کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس جو بھی کلائنٹ آ رہا ہوتا ہے, اب وہ جس بھی رول کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرواتے ہیں, اور جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کروا کے, ان کی بھی کاؤنسلنگ, سائیکو ایجوکیشن کروا کے پورے گھر کا ماحول ٹھیک کرنا ہے نا. اگر خالی ہم کلائنٹ کو ٹھیک کر لیں تو وہ واپس اس ماحول میں جا کے دوبارہ ویسا ہو جائے گا. تو سب کا ہی کرنا پڑتا ہے. بہت اچھی بات کی. تو اس کے اندر ایک اور جو چیز مجھے لگ رہی ہے جو ہم نے ڈیٹیل میں بات کرنی پڑے گی مس, وہ شیم ایلیمنٹ جو ہے, میرے خیال سے اس کو اور ہمیں ایکسپلین کرنا پڑے گا, اور اس پہ ہم نیکسٹ پروگرام پہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے. ناظرین, آپ نے دیکھا آج کا پروگرام. ابھی تک جو بھی کوئریز ہیں آپ کے ذہن میں, اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو, آ گئی ہو, کوئی سچویشن ہے, کوئی پرابلم ہے, تو یو کین رائٹ ٹو اس آن دا ای میل آئی ڈی رائٹ ان فرنٹ آف یو آن دا اسکرین. آپ ہمیں بھیجیں انشاءاللہ, اور اگلے پروگرام جو ہم شیم ایلیمنٹ کے اوپر فوکس کریں گے انشاءاللہ, اور اس کو ریلیٹ کریں گے ان پچھلے ڈسکشن سے, اس کو آپ دیکھنا نہیں بھولیے گا. اسی وقت اسی دن وینس HD پہ دیکھتے رہیے اور اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.